قل هو الله أحد قل هو الله أحد مدد الله مدد۔ السلام علیکم دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ٹرانسفر کے متعلق ہے۔ آپ دوستوں نے سنا ہوگا کہ جنات ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے، اور ٹرانسفر کے متعلق سوشل میڈیا پر کئی طرح کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ مختلف عاملین ٹرانسفر کے دعوے دار ہیں، جن میں سے زیادہ تر فیک عامل ہے اور آپ کو مکمل ٹرانسفر نہیں کرتے۔ اکثر لوگ تو عامل ہے ہی نہیں، بلکہ صرف چینل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کام ہی ہے لوگوں کو لوٹنا۔ دوستو، آج میں ٹرانسفر کے حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ دوستو، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور اس بات سے میرے دوست آپ متفق ہوں گے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ آپ جس علم کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ علم تھوڑا سا آپ کو دے دے گا۔ تو دوستو، یہ جنات ایک پر اسرار دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں آپ کے آنکھ سے پوشیدہ ایک مخلوق آباد ہے۔ اس مخلوق کو اپنے تابع کرنا، اس سے کام لینا یقیناً مشکل ہے۔ دوستو، ٹرانسفر بھی دو قسم پر ہوتا ہے، اور جنات بھی دو قسم پر عامل کے ساتھ رہتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے پاس آس پاس ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں موجود عاملوں کے پاس جو حاضرات ہوتی ہیں وہ غیبی حاضرات ہوتی ہیں۔ غیبی حاضرات سے مراد اگر کسی عامل کے پاس کوئی جن ہوتا ہے یا کوئی موکل ہوتا ہے، اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ جن دکھا دیں، تو وہ اس جن کو آپ کو دکھانے سے قاصر ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جب ایسے سوال اٹھتے ہیں تو عامل خود پریشان ہو جاتا ہے، کیوں نہ کہ بعض اوقات عاملین ایسی باتیں کر جاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وقت آنے پر ان کے پاس پھر سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں رہتا۔ حالانکہ ان کے پاس حاضرات موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ حاضرات غیبی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کو جنات دکھانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ غیبی جنات کی تعریف یہ ہے کہ عامل کوئی عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس جنات آ جاتے ہیں، مگر جنات اسے نظر نہیں آتے۔ بعض اوقات خواب میں، بعض اوقات جاگتے ہوئے ان کا وجود محسوس ہوتا ہے۔ ان جنات سے کام لینے کا طریقہ اس کا استاذ یا مرشد اسے سکھا دیتا ہے۔ ان سے جنات سے کام لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کسی پر حاضری کر دیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں، جیسے کسی بچے پر حاضری کرنا، یا کسی خاتون پر، یا کسی مرد پر۔ حاضرات کے پاور کے اوپر ہوتا ہے کہ بعض حاضری بڑے لوگوں پر بھی ہوتی ہیں اور بعض حاضری صرف بچوں پر ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرے پاس حاضرات کا ایسا عمل موجود ہے جو ہر عمر کے فرد پر ہوتا ہے۔ تو دوستو، ایک طریقہ جنات سے کام لینے کا حاضرات ہوتا ہے کہ وہ حاضری کرتا ہے کسی کے اوپر اور اس سے معلومات لے لیتا ہے، اور بعض اوقات وہ کسی مریض پر بھی حاضری کر کے اس مریض کے متعلق معلومات لے لیتا ہے۔ بعض اوقات
عامل کو جنات کی طرف سے کوئی غیبی اشارہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے دل میں یا دماغ میں جنات کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جنات سے کام لینے کے اور بھی کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں، چونکہ میں روحانی رازوں سے اور عاملین کے ان پوشیدہ رازوں سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا، ورنہ میں وہ طریقے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا، مگر اتنا سمجھے کہ جنات اور اس شخص کے عامل کے درمیان ایسا کوڈ ورک موجود ہوتا ہے کہ جنات نظر آئے بغیر اس عامل کا کام بھی کرتے ہیں، اس کے تابعداری بھی کرتے ہیں اور اس کی بات کا جواب بھی دیتے ہیں، اور عامل اس بات کو سمجھتا بھی ہے اور اس کی ہر بات کا جواب ہاں یا نہ میں مل جاتا ہے۔ تو دوستو، بعض اوقات پانی پر، انڈے پر یا ناخن پر یا کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس پر بھی حاضری لگائی جا سکتی ہے۔ دوسری قسم کی حاضرات حاضر جنات ہوتے ہیں، اور آج کل عوام الناس کو اسی بات پر بیوقوف بنایا جاتا ہے اور دھوکہ دیا جاتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو حاضر جنات ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، حاضر جنات کا ٹرانسفر کرنا، جو عاملین اس بات کے دعوے دار ہے، میں انہیں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ مجھے ٹرانسفر کر کے دکھائے۔ دوستو، حاضر جنات کا ٹرانسفر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، حاضر جنات کا ایک عامل کے پاس آنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ لاکھوں عاملین میں سے چند 2-4 عامل ہی ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس حاضر جنات موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، حاضر جنات کی چلا کشی انتہائی مشکل ہوتی ہے، مکمل پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ اس کا عمل کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو قریباً آدھا جانور یعنی انسان سے آپ کو آدھا جن بننا پڑ جاتا ہے، تب جا کر آپ کو حاضر جنات مل جاتے ہیں۔ دوستو، ایسا ہی ایک عمل جو میں نے خود کیا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمل کے دوران پوری دنیا سے آپ کو کٹ کر رہنا پڑتا ہے، اور کھانے میں ہم صرف چاول ابال کر کھاتے تھے، اور دن کو ہمارا روزہ ہوتا تھا، اور چاول بھی صرف پانی میں ڈالتے اور پانی میں ہی ابالتے، نہ اس میں نمک ہوتا تھا، نہ اس میں گھی ہوتا تھا، نہ ہی کوئی اور چیز، بس یہی اجازت تھی کہ آپ نے چاول کھانے ہیں تو پانی میں ابال کر اس کو کھا لو، اور اگر آپ کو کوئی سبزی کھانی ہے تو اس کو بھی صرف پانی میں ابالے اور کھا لے، یعنی اس میں آپ کو کوئی بھی راحت یا لذت دینے والی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نتیجتاً زیادہ تر ہمیں خود بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ تو دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے حاضرات بہت ہی پاورفل ہے، اور اکثر عاملین دنگ رہ جاتے ہیں جب میں کہیں حاضری لگاتا ہوں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت آپ اتنے بڑی عمر کے افراد پر آخر حاضری کیسے لگا جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت کی ہوئی ہے۔ آپ دوستوں سے میری درخواست ہے کہ جو دوست جنات کی حاضری لینا چاہتے ہیں یا ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی عمل ہم سے لے لے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد ان کے پاس جنات آ جائیں گے۔ ان سے کام لینے کا طریقہ ہم انہیں بآسانی سکھا دیں گے۔ کام لینے کے لیے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پر حاضری لگا کر اس سے کام لیں، اور دوسرا ایک کوڈ ہوتا ہے جو عامل اور جنات کے بیچ میں ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو آپ کی ہر بات کا جواب
اسی وقت مل جاتا ہے، اگرچہ آپ 10 بندوں کے بیچ میں ہی کیوں موجود نہ ہو۔ تو دوستو، آپ اس چیز کو نظر میں رکھ کے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے، جو غیبی جنات ہوتے ہیں ان میں ڈر اور خوف کم سے کم ہوتا ہے، اور ٹرانسفر میں بھی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ جو حاضر جنات ہیں اس کے چلا کشی میں بھی بہت ہی مشکلات کا سامنا عامل کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اکثر عامل رجت کے شکار ہو جاتے ہیں، یا پاگل، یا بعض اوقات اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور حاضر جنات اگر کسی کے پاس ٹرانسفر کر دیا جائے تو اس کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ ہمارے قریب ہی ایک دوست کا واقعہ ہے کہ جب اس کی طرف حاضر جنات میں سے ایک جن کو ٹرانسفر کیا گیا تو چند دنوں میں ہی اس کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ وہ ہر وقت بیمار رہنے لگا اور اس کی بہت ہی بری حالت ہو گئی۔ نتیجتاً ٹرانسفر ہمیں واپس کرنا پڑا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور عامل صاحب تھے کہ ان کے استاذ نے ان کی طرف جنات ٹرانسفر کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پورے گھر والے شدید پریشانیوں کے شکار ہو گئے تھے۔ اس کی والدہ خود میرے پاس آئی اور مجھے منتیں کی۔ بعض ازاں اس عامل حضرت نے خود بھی مجھ سے درخواست کی کہ حضرت آپ ان چیزوں سے میری جان چھڑا دیں۔ بعد ازاں میں نے اس سے حاضر جنات کی ٹرانسفر ختم کر دی اور اسے غائبانہ جنات کا ٹرانسفر دے دیا۔ تو دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ جنات کا ٹرانسفر بہت ہی ایک بہترین اور مجرب عمل ہے، ایک کامیاب عمل ہے۔ اگر آپ کو ٹرانسفر مل جاتی ہے تو یقیناً یہ آپ کی خوش نصیبی ہوتی ہے، کیونکہ عاملین حضرات کسی کو کوئی عمل نہیں بتاتے اور نہ ہی انہیں ٹرانسفر اتنی آسانی سے دیتے ہیں۔ مجھے خود ایک عمل وظیفہ لینے کے لیے ایک عامل کے پیچھے 1 سال تک ہاتھ دھو کر پڑھنا پڑا، اور جب میں نے 1 سال گزارا، 1 سال میں اس پر میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، اس کی منتیں کی، اس کی ہر خواہش پوری کی، تب جا کر اس نے مجھے وہ عمل دے دیا، اور وہ عمل میں نے خود کیا، اور الحمدللہ آج میرے تمام عملیات میں سب سے کامیاب، باموکل اور طاقتور عمل وہی ہے۔ تو دوستو، بعض ساتھی ہم سے ٹرانسفر لینے کے لیے رابطہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو ٹرانسفر چاہیے۔ تو دوستو، اگر کوئی ساتھی ٹرانسفر چاہتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم صرف غیبی جنات کے ٹرانسفر دیں گے۔ حاضر جنات کا ٹرانسفر اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ اس کا چلہ خود کر لے، اور اگر کوئی ہمیں از حد مجبور کرے گا تو پھر اپنے انجام کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ کیوں نہ کہ یہ یاد رکھیے کہ ہر عامل سب سے پہلے اپنے دفاع کرتا ہے۔ وہ چلہ کشی سب سے پہلے اس لیے کرتا ہے کہ اس کی ذات جنات کے دسترس سے محفوظ ہو، پھر اس کے گھر والے محفوظ ہو، پھر اس کے بعد وہ جنات کا عملیات شروع کرتا ہے۔ اب اگر ایک شخص حاضر جنات کی حاضری لیتا ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، کیوں نہ کہ نہ تو اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ ہے، نہ اپنے گھر والوں کے دفاع کے لیے۔ نتیجتاً وہ خود ہی پھر اپنا علاج ساری عمر کراتا پھرے گا۔ تو دوستو، میں آپ کو اس عمل کی وضاحت بھی دینا چاہتا تھا، اور آپ کو تفصیلاً سمجھانا بھی چاہتا تھا، اور آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا تھا کہ دوستو، آپ ہرگز عاملین کے جانسے میں نہ آئے کہ وہ اپنے چند پیسوں کے لیے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس کے علاوہ دوستو، جو ساتھی مجھ سے ملنے کی درخواست کرتے ہیں تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھ سے ملاقات پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔
نہ ہی میری اتنی حیثیت ہے، نہ ہی اتنی اوقات ہے کہ میں آپ بھائیوں سے ملاقات سے انکار کر سکوں۔ آپ بالکل بے شک میرے پاس آئے، مجھ سے ملاقات کریں، اور میں جو آپ کی خدمت کر سکوں گا انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض ساتھی اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو ٹرانسفر دے دوں۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ ٹرانسفر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جس عمل کا ٹرانسفر دیا جاتا ہے اس عمل کی آپ کو کچھ دن پڑھائی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پڑھائی میں کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا، اور وہ پڑھائی بھی بہت ہی کم تعداد میں ہوتی ہے، لیکن پڑھائی کروانی ضروری اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کے اندر ایک روحانی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور دوسری بات جو ٹرانسفر آپ کو کی جائے تو آپ اس ٹرانسفر کو لینے کے اہل ہو جائے، اور اس عمل کے مکالات آپ سے مانوس ہونا شروع ہو جائے۔ تو دوستو جب وہ آپ سے مانوس ہوں گے تو اس کے بعد جب ہم آپ کی طرف ٹرانسفر مکمل کر دیں گے تو وہ آپ ہی کے پاس رہیں گے، وگرنہ ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے کسی کو ٹرانسفر دی، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حاضری کی تو حاضری نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہی تھا کہ وہ حضرات جنات سے مانوس نہ ہو سکے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ دوستو ہم آپ کو جو بھی ٹرانسفر دیں گے، خصوصاً جو میرے پاورفل اور مجرب وکلات کا ٹرانسفر ہے، تو دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں آپ کو زندگی بھر کے لیے چند چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ گویا یہ وہی معاہدہ ہے جو میں جنات سے یا مکالات سے کر چکا ہوں، تو اسی معاہدے پر آپ کو بھی کاربند رہنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ حضرات کہے کہ حضرت ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم تو یہ پرہیز نہیں کر سکتے، یا ہم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو دوستو ایسا نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو حقیقت میں اور صحیح معنی میں ٹرانسفر چاہیے تو پھر آپ کو جو چیز میں نے چھوڑی ہے یا جس چیز کا میں پرہیز کر رہا ہوں اس چیز کو اسی معاہدے پر آپ کو بھی کاربند رہنا پڑے گا، تاکہ اس عمل کے مکالات نہ صرف آپ سے مانوس ہوں بلکہ آپ کے پاس رہ بھی سکے۔ تو دوستو میرے خیال میں تقریباً میں نے ٹرانسفر کے متعلق یا جنات کے متعلق بہت گہری باتیں کہہ دی ہے جو آپ کو کوئی بھی عامل نہیں بتائے گا۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مزید بھی اگر آپ ہم سے کسی قسم کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پرسنل میں واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بعض دوست بار بار کال کرتے ہیں، تو بعض اوقات کال کرنے کی وجہ سے مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے اور ان دوستوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو آپ مجھے واٹس ایپ پر وائس کر دیا کرے یا میسج کر دیا کرے، انشاءاللہ جیسے ہی مجھے فرصت ہوگی میں آپ کا وائس یا آپ کے میسج کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر بعض اوقات آپ کو کسی بات کے جواب دینے میں یا آپ کے کسی میسج کا جواب دینے میں تھوڑا وقت لگ جائے یا آپ کا کال میں نہ اٹھا پاؤں تو دوستو آپ مجھے معذور سمجھیں، کیوں نہ کہ بعض اوقات کسی وظیفہ یا عمل کے دوران یا کسی مریض کا علاج کے دوران میں کال نہیں اٹھا پاتا۔ ایک اور بات دوستو کہ جو دوست مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ بے شک مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اس وجہ سے میرے پاس آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کر ٹرانسفر لیں گے اور 2-3 دن یا جتنے بھی دن آپ بولیں گے آپ کے پاس ٹھہریں گے، تو ان سے میں پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں، دوبارہ بھی معذرت خواہ ہوں کہ دوستو آپ مجھ سے بے شک ویسے ہی ملاقات کے لیے آ جائے۔ ٹرانسفر سے آپ کوئی ٹینشن نہیں لیں۔ اگر آپ مجھ سے ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں آپ کو اپنے جگہ پر رہ کر جو میں عمل بتاؤں گا وہ عمل آپ کریں، اور آپ اس کے بعد ٹرانسفر آپ کی طرف
وہ چیز منتقل ہو جائے تو آپ پھر مٹھائی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے کر مجھ سے ملاقات کے لیے ضرور آئیے، مگر اس لیے میرے پاس نہ آئے کہ آپ میرے پاس آ کر مجھ سے ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ میرے پاس آ کر مجھ سے ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ میرے پاس بہت سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے قریب رہتے ہیں یا مجھ سے ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ دور ہوتے ہیں ان کو وہ چیز آسانی کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، تو جو لوگ دور ہوتے ہیں چراغ کی روشنی ان کو بآسانی پہنچتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ قریب ہوتا ہے اس کی تھوڑی قدر کم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس وجہ سے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور اکثر دوست میری ویڈیو دیکھتے ہیں پر چینل کو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو جو عمل دیتا ہوں اپنے چینل پر انتہائی مجرب عمل دیتا ہوں اور اپنے آزمودہ عمل دیتا ہوں۔ تو دوستو، یہ سینے کے وہ راز میں آپ پہ ظاہر کرتا ہوں جو آپ پر کوئی عامل ظاہر نہیں کرے گا، اور میں ہر عمل آپ کو مکمل دے رہا ہوں، تو اس لیے اور میں اس کے لیے کوئی مخصوص